بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جہاں پر اور بے شمار معجزات عطا فرمائے اور بے شمار کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک کمال، ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر، کئی جگہوں پر، کئی مرتبہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، کئی مرتبہ۔ ایک قول کے مطابق یعنی تلاش بسیار کے ساتھ استقرائی طور پر یعنی جستجو تلاش کرنے پر 13 مقامات علماء کرام نے، محدثین نے ذکر فرمایا کہ 13 جگہ ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ اس وقت پہ آپ کے سامنے حدیبیہ کا مقام کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اس کو سامنے رکھتا ہوں۔ سن 6 ہجری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمرہ کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ایک اندیشہ تھا کہ شاید کفار کافر لوگ ہمیں عمرہ کرنے سے روک نہ دیں۔ اس کی خبر لانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا کہ وہ کفار کے ارادوں کی خبر لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب قافلہ اسفان کے قریب پہنچا تو وہاں وہ شخص خبر لے کر واپس آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر لیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور خالد بن ولید، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام علیم تک پہنچ گئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راستے میں حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی یہ بات ہے کہ خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا، یعنی جو راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا اور مقام حدیبیہ تک جا پہنچے۔ مقام حدیبیہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ یہاں پر پانی یہ بہت کم تھا، حتیٰ کہ ایک کنواں تھا جس کے اندر پانی تو تھا لیکن اتنا کم تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی کا لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام آپ کی طرف لپکے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو، اپنے ہاتھ مبارک کو اس پیالے کے اندر، اس برتن کے اندر ڈال دیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری۔
اب سب صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا، وضو بھی کیا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خشک کنویں کے اندر اپنے وضو کا غسالہ یعنی وضو کا پانی جو تھا وہ اور ایک تیر اس کنویں کے اندر ڈال دیا، تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے، لیکن پانی ختم نہیں ہوا، پانی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ مقام حدیبیہ تھا۔ اب اسی مقام پر یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنا سفیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کے پاس پہنچے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ آپ کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں تجارتی، تو آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، لیکن آپ کے نبی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر وہ طواف کر کیسے سکتے تھے؟ اگرچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے، کفار کی طرف سے اجازت بھی مل گئی کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تک میرے نبی طواف نہیں کرتے عثمان طواف نہیں کرے۔ ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے اندر بھی کچھ بات چیت آپس میں ہونی شروع ہو گئی، بس عثمان غنی تو طواف کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے، تو ہم اس سے محروم رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، بتلا دیا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حدیبیہ پر آپ یہ فرما رہے ہیں، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کفار سے یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف نہیں کرتے عثمان طواف نہیں کرے، نہیں کیا طواف۔ لیکن یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر آپ نے یہ بیعت دی تھی۔ اب بعد میں یہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح و سالم ہیں، اب واپس پہنچ بھی گئے۔ اب یہاں پر روک کر میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غیروں نے جن کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع روشن نہیں، وہ لوگ اس مقام پر ایک وسوسہ پیدا کرتے، ایک اعتراض کرتے، کن پر؟ اہل سنت و جماعت پر، اس شاکان رسول پر وہ ایک اعتراض پیدا کرتے ہیں، ایک اعتراض وارد کرتے ہیں، ایک وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے، لیکن ان کے خون پر، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اے سنیو، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، جب علم غیب آپ کو ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر بیعت کیوں لی؟ وہ تو زندہ تھے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کن پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ اہل سنت پر، اور شاکان رسول پر، کیونکہ ایسے کورے باطل، ایسے بد باطل لوگ جن کے دلوں میں عشق رسول نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہوتا، یہ اہل سنت پر وارد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شانیں اللہ نے جو عطا فرمائی، ان کو ماننے والے یہ صرف اہل سنت ہی ہیں۔ اس بنا پر وہ کسی اور پر اعتراض نہیں کرتے، وہ آ جا کر اگر اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لحاظ سے یا اولیاء کرام کے لحاظ سے بھی، تو وہ اعتراض صرف اور صرف اہل سنت پر کرتے ہیں، اور پھر اہل سنت ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو جواب بھی دیتے ہیں، انہاں دی منجی چنگی طرح ٹھوک دے بھی، یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں میں۔ وہ کیسے؟ اب ذرا غور کیجیے اس حدیث پر
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت لی، اس بیعت پر ذرا غور تو کریں کہ اس کے اندر ہوا کیا۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت جب سب صحابہ کر چکے، جب سب صحابہ بیعت کر چکے تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو دوسرے دست مبارک پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی طرف سے بیعت دی۔ اور اس کے اندر اشارہ تھا بیعت جو ہے وہ زندہ سے لی جاتی ہے، مردہ سے بیعت نہیں لی جاتی۔ سب صحابہ سے لے چکے، آخر میں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے لی، اور اس کے اندر اشارہ فرما دیا کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ ابھی کیا ہے۔ لیکن اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی کہ بیعت تو زندہ کی لی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن ان کے خون پر بیعت لی، یہ بتلانے کے لیے آخر کار ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہیں، احد نے حرکت کرنا شروع کی، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہوئے احد سے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں، دو شہید کھڑے ہیں۔ اب شہید کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی۔ ابھی آپ زندہ ہیں، آپ پہاڑ کے اوپر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد سے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پہلے سے ہی جانتے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، تبھی تو ان کے خون پر بیعت لی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بیعت لینے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہے حضرت عثمان غنی اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، وہ تو حضرت عثمان کا ہاتھ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور یہ سب کی سوچ ایسی تھی، حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آخری جو وقت تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہاں جلوہ افروز تھے کہ اس وقت میں آیات کو پڑھتی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک مارتی، اپنے ہاتھ پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ کے جسم اقدس پر ان کو پھیرتی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہتر تھا۔ اس بنا پر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مارتی، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ان مبارک ہاتھوں کو کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الفتح اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے بے شک وہ لوگ، اے پیارے، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق۔ اب صحابہ کرام نے بیعت تو کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، لیکن رب فرماتا ہے یہ اللہ کی بیعت، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، کہ جن کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ جن کے ہاتھ پر ہے، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا صحابہ کا۔ تو صحابہ بڑی شان والے، صحابہ بڑی شان والے، اور جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے، ظاہر ہے کہ وہ بھی کم شان والے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو۔ پھر اسی طرح سے
دوسرے مقام پر سورہ الفتح کے اندر ہی یہ فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین ان مومنین سے راضی ہو گیا، ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ کن مومنین سے؟ کب؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت لے رہے ہیں۔ ان مومنین سے تعداد کتنی تھی؟ ایک روایت میں 1400 اور ایک روایت میں 1500۔ ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب جن سے اللہ راضی ہے، اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے اور ان پر طعن و تشنیع بھی کرے صحابہ پر، تو ایسی صورت میں اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے کلمے کا کیا اعتبار کہ جن سے اللہ راضی اور اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے۔ اور پھر بدنصیب ہے وہ بندہ بھی کہ جو اس شجر کے نیچے جو بیعت لی گئی، اس کے حوالے سے سیرت النبی ایک کتاب ہے، شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے، اس نے اس مقام پر غلط بیانی سے کام لیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس موقع پر، وہ مجھے یاد آ گیا، تو اس بنا پر اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کی سوچ کسی طرف چلتی ہے، کسی کی کسی طرف چلتی ہے۔ یہ درخت کے نیچے بیعت لینے کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر کیا گیا، اور وہاں پر جو بات ذکر کی گئی وہاں پر کچھ اور بات تھی۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں کچھ اور بات لکھ دی۔ وہ کیا لکھا؟ پہلے میں آپ کو بخاری کا حوالہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہنے والے کیا کیا کچھ نہیں کہہ دیتے۔ بخاری شریف کے اندر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو بیعت لی درخت کے نیچے، آئندہ سال جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دوبارہ آتے ایک درخت کے نیچے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن آئندہ سال وہ درخت مشتبہ ہو گیا تھا، اشتباہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی، اور یہ کسی اور درخت کو یہ سمجھ کر کے یہ وہ درخت ہے، حالانکہ وہ درخت نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ جب یہ بات بخاری کے اندر ذکر کر دی گئی تو اس پر اس شبلی نعمانی نے یہ لکھ دیا کہ چونکہ صحابہ کرام اس درخت کو جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت حاصل کرنے کے اپنا بیعت لی تھی، صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے نمازیں پڑھنے لگ گئے، تو چونکہ یہ برکت وغیرہ کوئی شے نہیں، لہذا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ اللہ کے بندے، وہ درخت نہیں کٹوایا، کسی اور درخت کو وہ سمجھ کر اس کے نیچے نمازیں پڑھنی شروع کر دی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس دوسرے درخت کو کٹوایا۔ ورنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اپنی سچی سوچ، انہوں نے بڑی پاکیزہ سوچ سی، انہوں نے بڑی ستھری سوچ سی۔ کیسی؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ یعنی وہ مقام کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، کیا ہم اس مقام کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ یعنی اس سے بھی برکت حاصل کریں کہ جہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اس مقام کو، اس جگہ کو جائے نماز بنا لیں۔ یہ ان کی تمنا، ان کی خواہش تھی، اور ان کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا۔ اب قیامت تک کے لیے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن مقام ابراہیم پر جا کر 2 وقت نماز تو پڑھیں گے۔ یا مقام ابراہیم پر، تو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں اس جگہ، وہ جگہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دیگر جگہوں سے ممتاز ہو، شان والی ہو، اور آپ اس جگہ کو باعث برکت سمجھیں اور اس جگہ پر نماز پڑھنے کی خواہش رکھیں، تو
آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جس نبی کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوگا اس نبی کی شان ان کے دل کے اندر، ان کی محبت، ان کا مقام ان کے دل کے اندر کیسا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تو یہ جائے نماز بنانے کی تمنا کرے اور اپنے نبی کے بیٹھنے کی جگہ کو یہ اتنی اہمیت ہی نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے، جیسا بڑوں کو کرتے دیکھتے ویسے ہی کرتے، ویسی سوچ چھوٹوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ممبر شریف کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ممبر شریف کے اس مقام پر کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر شریف کے اس مقام پر اپنے رخسار لگایا کرتے تھے، رگڑا کرتے تھے اس مقام پر برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر کے چھوٹے بڑوں سے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں۔ یہ بیٹا جو ہے اس کا مطلب کہ باپ کے اندر ایسی کچھ کیفیات تھی، ایسی اوصاف تھے، اسی بنا پر تو بیٹے کے اندر یہ اوصاف منتقل ہوئے۔ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر معمولات اہل سنت کو رواج دو۔ اپنے گھروں کے اندر معمولات یعنی اہل سنت کے جو معمولات ہیں، عملیات ہیں، ان کو رواج دو تاکہ آج اس کو رواج دیں۔ مثلا 11ویں شریف اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس کو منانا چاہیے۔ 12ویں شریف کا موقع ہے، شریعت کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے 12ویں شریف کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ 6ٹھی شریف حضرت خواجہ غریب نواز کی آئے، اپنے گھروں کے اندر بڑا اہتمام کے ساتھ اس کو منانا چاہیے۔ حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آئے، اس موقع پر اپنے گھر کے اندر خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جو بھی اہل سنت کے معمولات میں سے ان کو خوب اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بار بار اس عمل کو دیکھیں، بار بار ان اعمال کو دیکھیں تو ان کے دل کے اندر آخر کار راسخ ہو ہی جائیں گے۔ پھر ہم چاہے دنیا میں رہیں نہ رہیں، ہمارے بعد بھی وہ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اب تک بھی ان کے والدین 11ویں شریف کرتے تھے تو وہ بھی 11ویں شریف کرتے ہیں، اگرچہ ان کو اس پر کوئی دلائل نہ بھی آتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں جی ساڑھے بڑے یہ کر دے رہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک اور جملہ بھی میں عرض کر دوں، بڑے کرتے رہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آ کر بعض بد نصیب لوگ اس قسم کی بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو بات ہے، یہ جو جواب ہے، یہ تو کافروں کے جواب تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا ہے لہٰذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بڑوں کے حوالے سے، ان کے بڑے کافر تھے، ہمارے بڑے مسلمان تھے۔ ان کے بڑے کافر تھے تو کافروں کے نکالی کرنا، ان کے پیچھے چلنا اور ان کے لحاظ سے جواب دینا یہ غلط ہے، لیکن ہم تو مسلمانوں کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں۔ یار ہمارے بڑے مسلمان، ہمارے بڑے بزرگ جو اسلام کے داعی تھے، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا، ہم تو ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم مومنوں کا حوالہ دیتے ہیں، مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کافروں کا حوالہ دیتے تھے۔ تو مسلمان اور کافر کے اندر بڑا فرق ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتا یہ تمہارے نصیب ہے، لیکن چونکہ سنی کو نظر آتا ہے لہذا یہ سنی کا نصیب ہے۔ آخر میں صرف یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو معمولات ہیں، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا یا اور اس قسم کی چیزیں کرنا، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو بس اس کو ایک ہی جواب دے دیں، اور کوئی جواب نہیں آتا اس کو یہ جواب دے کر خاموش کروا دیں کہ یہ سنی کی قسمت میں لکھا ہے، یہ سنی کے مقدر میں لکھا ہے، اس لیے اسی کر دیں تھوڑے مقدر دے نہیں تسی نہیں کر دے تھوڑے نصیب، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ ساڑھے نصیبوں میں ایسی کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔